ساهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب. الحمد لله ونحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری پچھلی نشست میں ہم بات کر رہے تھے بائبل میں دو بنیادی حصے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اور میں نے بتایا تھا کہ پروٹسٹنٹس بائبل میں ملاچی ان کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ حصہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں لکھی گئی ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ وہ کتابیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس زمانے میں لکھی گئی ہیں. دونوں کو اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو ملا کر کے عیسائیوں کی بائبل بنتی ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابیں، جیسے میں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ مرتب ہوئی ہیں اور وہ لکھی گئی ہیں، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ ہم بولنے کے لیے تو یوں بولتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لکھی گئی ہیں، لیکن یہ نسخہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا آپ کو کب کا ملتا ہے؟ ہیبرو نسخہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا آپ کو کون سے زمانے کا ملتا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ملتا ہے؟ کیا ان کے بعد کے نبی جشوا ان کے زمانے کا ملتا ہے؟ کیا ان کے بعد کے نبی عزائیہ ان کے زمانے کا ملتا ہے؟ کیا ان کے بعد کا نبی حزقیل ان کے زمانے کا ملتا ہے؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے درمیان میں جو بھی زمانہ گزرا، جس زمانے میں یہ کتابیں سب لکھی گئیں، اس زمانے کا کوئی بھی نسخہ نہیں ملتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا. تعجب ہوگا آپ کو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا سب سے پرانا نسخہ جو یہودیوں کے پاس یا عیسائیوں کے پاس میں ہے وہ ہے 9ویں صدی عیسوی کا، 9th سینچری عیسوی یا 10th سینچری عیسوی. مطلب کیا ہوا کہ 1000 یا 1300 سال موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا وہ، اور 1000 سال اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں یا 900 سال بعد میں، یعنی 10 یا 1100 سال پہلے اس زمانے کا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا نسخہ ملتا ہے. اس کے پہلے کا کوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا نسخہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ خود دریافت کرتے ہیں. کوئی یہ تحقیق اور کھوج بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن، جو بائبل ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن کے نام سے آخری میں ریوائزڈ ہو کر کے پبلش ہوئی ہے، ایک 1952 میں، اور پھر اس کے بعد میں جب ہنگامہ ہوا کہ بھائی اس میں سے یہ ساری چیزیں کیوں نکال دیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بعد میں بحث کریں گے اس پر. تو جب ہنگامہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں کیوں نکال دیں، تو وہ ساری چیزیں پھر سے اس میں داخل کر دی گئیں، اور پھر 1971 پھر دوبارہ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن دوبارہ اسی شکل میں نازل ہوئی، چینجز کے ساتھ میں. اس کے پریفیس میں، اس کے فورورڈ میں جو بائبل شروع ہونے سے پہلے کچھ پڑھنے پبلشرز لکھتے ہیں، اس کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت قیمتی چیزیں اس میں مل جاتی ہیں، اور یہ چیزیں آپ کوشش کرا کریں پڑھنے کی
تو اس میں بہت ہی پتے کی باتیں ملتی ہیں۔ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن کے اس پریفیس کے اندر ایک پیراگراف یوں ملتا ہے آپ کو کہ جب ہم بائبل کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مینuscript سے تو ہم کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مینuscript سے ٹرانسلیشن کرنے کی جتنی ہم کو نیو ٹیسٹمنٹ کے مینuscript سے ٹرانسلیشن کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کے ٹرانسلیشن کرنے کے مقابلے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ٹرانسلیشن کرنے میں ان کو تکلیف دہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا نسخہ جو ہے وہ بہت ہی ریسنٹ کا ہے، بہت ہی ابھی کے زمانے کا ہے، اس میں زیادہ پیچیدگی کی بات نہیں کیونکہ ابھی لکھا گیا ہے، بلکہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم کو پیچیدگی آتی ہے کیونکہ گریک کے اندر جو نیو ٹیسٹمنٹ کے نسخے ہیں وہ بہت سارے ہیں، ایک دو نہیں ہے بلکہ بہت سارے ہیں۔ کتنے سارے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بات آگے کریں گے دوسرے موضوع میں۔ اس لیے اتنے سارے نسخے ہونے کی وجہ سے سارے نسخوں کو ملا کر کے اس کے اندر ویریشنز، ہیر پھیر، کہیں یہاں پر کچھ ہے تو اس مینuscript میں کچھ ہے، اس طرح ہونے کی وجہ سے نیو ٹیسٹمنٹ کا ترجمہ کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا یہ نسخہ ان کے پاس میں 9ویں صدی یا 10ویں صدی عیسوی کا ہے۔ اب پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہودی کی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ، تنک جس کو بولتے ہیں دوسرا نام، تورا، نبیہم، کتبیم کو ملا کے تنک بنا دیتے ہیں، اگر وہ کتاب ان کی نجات کے لیے ہے تو بتاؤ وہ کتاب جس کو وہ آسمانی کتاب سمجھتے ہیں، اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، انسانیت کے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یا خود یہودی حضرات کے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو وہ کتاب محفوظ کیوں کرنا رہے اور اس کا نسخہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال، تقریباً 1000 سال بعد آپ کو وہ نسخہ ملے؟ کیا یہی صورت ہوتی ہے آسمانی کتاب کی؟ کیا یہی خاصیت ہوتی ہے آسمانی کتاب اور اللہ کے کلام ہونے کی؟ عقل یہ جواب دیتی ہے کہ ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ جو ہمارے ہر چیز کا کارساز ہے، جو ہمارے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، اگر اس پر ہم گفتگو کریں تو ایک تفصیل بحث ہو جائے گی کہ کس طریقے سے وہ ہمارا ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ ہمارے لیے اگر پانی کی ضرورت ہے تو پانی مہیا کرتا ہے، ہمارے لیے ہوا کی ضرورت ہے تو ہوا مہیا کرتا ہے، ہر ایک چیز ہمارے لیے وہ مہیا کرتا ہے۔ اگر ہماری نجات کے لیے یہ کتابیں تھیں تو کیوں کر یہ محفوظ نہ رہ پائیں اور وہ ہم کو نسخہ بعد کے زمانوں میں ملتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد یا 900 سال بعد ملتا ہے؟ یہ تعجب کی بات نہیں تو کیا ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ یقیناً ایسی کتاب کے بارے میں یہ ہسٹری ہو، یہ باتیں معلوم ہو، ایسی کتاب کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ اگر یہ یہودیوں کے لیے یہ بات صادر ہوتی ہے تو یہ کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کا ایک حصہ ہے، عیسائیوں کی کتاب کا حصہ ہے۔ اگر یہ بات یہودیوں کے لیے صادر ہوتی ہے، وہ عیسائیوں کے لیے بھی ویسے ہی صادر ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے نیو ٹیسٹمنٹ 325 سال بعد کا نسخہ ان کے پاس میں ہے، تو اسی طریقے سے کل ملا کر کے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے لیے وہی بات ہوتی ہے کہ ایسی بات آسمانی کتاب کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو ساری انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے ایسا۔ اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابیں کب لکھی گئیں۔ ہم نے بنیادی طور پر تو یہ بتا دیا کہ یہ زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا، لیکن ساری کی ساری کتابیں ایک ہی زمانے میں نہیں لکھی گئیں، بلکہ پہلی 5 کتابیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ، پہلی 5 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز، ڈیوٹرانومی، اردو میں ترجمہ کریں تو جینیسس کو پیدائش بولتے ہیں، ایکسوڈس کو خروج بولتے ہیں، ڈیوٹرانومی کو استثناء بولتے ہیں۔ اردو بائبل میں آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ترجمے مل جائیں گے، لیکن یہ 5 کتابیں ہیں، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز، ڈیوٹرانومی، یہ 5 کتابیں دوسری
اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی دونوں حضرات یہ ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ کتابیں موسیٰ علیہ السلام نے مرتب کی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہیں۔ اب ہم اگر ان سے جاننا چاہیں کہ کس طریقے سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ نسخہ ان کے پاس میں تو 900 سال بعد کا ہے، لیکن ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تحقیق کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہو، شروع میں یہ کتابیں لکھت طور کے اوپر نہیں اپنائی گئیں، بلکہ یہ کتابیں زبانی یاد کی جاتی تھیں یا زبانی وہ باتیں بیان کی جاتی تھیں، اور ایک نسل سے دوسرے نسل، ایک فیملی سے دوسرے فیملی، ایک چرچ کے لوگوں سے دوسرے چرچ میں، ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں یہ منتقل ہوا کرتا تھا۔ یعنی پورا کا پورا جو مذہبی باتیں تھیں ان کی وہ میمورائز کیا کرتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے، اور یاد کر کر کے اس کو دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ یہ طریقہ ان کا شروع میں رہا، لیکن یہ بات یہاں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ میمورائز کرنے کا جو طریقہ ان لوگوں نے اپنایا، کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی منظم طریقہ نہیں تھا، کوئی آرگنائزڈ وے نہیں تھا، اس لیے جس کو جو کچھ بھی میمورائز کرنا تھا، یاد کرنا تھا، حفظ کرنا تھا، وہ اپنے حساب سے حفظ کیا کرتا تھا، اور جس کو وہ مذہبی سمجھتا تھا، جس کو معتبر سمجھتا تھا، اپنے حساب سے اسی کو وہ میمورائز کرتا تھا اور اسی کو وہ دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ کوئی آرگنائزڈ وے نہیں تھا، منظم طریقہ نہیں تھا، اس لیے جو کچھ بھی جس کو پہنچانا ہوتا تھا وہ پہنچاتا تھا۔ اور اس میں ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی کچھ بولنا چاہ رہا ہے اور وہ یاد کرتا ہے تو ٹھیک، الحمدللہ یہ بات قابل قیاس ہے کہ مذہبی باتیں ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لوگ، سبھی کے سب اچھے پکے اور صحیح العقیدہ اور صحیح راستے والے اور سچ مچ میں دیندار ہوتے ہوئے اس چیز کو وہ یاد کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ۔ یہ ممکن نہیں، کیونکہ کوئی آرگنائزڈ وے نہیں ہے، کوئی منظم طریقہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم کو قرآن کے متعلق ملتا ہے، انشاءاللہ قرآن کے متعلق ہم تفصیل سے بات کریں گے آگے، لیکن یہاں پر یہ بات بتانے کی ضرورت ہوگی، جب قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا تو یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہو بہو ویسے ہی بولتے تھے، اور صحابہ کرام جو ان کے کمپینینز تھے، جو ان کے ساتھی تھے، وہ سنتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے اور لکھتے تھے۔ تو ایک آرگنائزڈ وے تھا، ایک طریقہ تھا کہ یہ نازل ہو رہا ہے اور یہ آپ یاد کریں اور یہ آپ لکھیں۔ یہ آرگنائزڈ وے سے تھا کہ یہ باتیں آپ کو یاد کرنی ہے، یہ باتیں آپ کو لکھنی ہے۔ اسی طریقے سے 23 سال کے عرصے میں قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوتا گیا اور پورا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تفصیل سے ہم پھر بات کریں گے، لیکن یہ طریقہ بائبل کے کتابوں کے بارے میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابوں میں ایسا ہم کو کہیں نہیں ملتا، بلکہ یہ بھی صاف طریقے سے عیسائی حضرات نہیں بولتے ہیں کہ اس طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، بلکہ اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ساری باتیں اورلی جو ہے ایک دوسرے سے تبدیل ہوتے گئی ہیں۔ اورلی ہم جانتے ہیں زبانی، پرانے زمانے میں یہی ایک اچھا ذریعہ ہوا کرتا تھا اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کا، کیونکہ لکھنے پڑھنے کا زمانہ یہ بہت بعد کا زمانہ ہے۔ بلکہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لکھنا پڑھنا نہیں تھا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا جس طریقے سے آج عام ہے اس طریقے سے عام اس زمانے میں نہیں تھا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یا 1500 سال پہلے لکھنا پڑھنا اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لکھنا پڑھنا اتنا ہی اسکلفل اور اتنا ہی ماہرین کا کام ہوا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہو جیسے آج ہم کمپیوٹر پروگرامنگ اور اچھے انجینئر جو ہائی کورسز ہوتے ہیں اس لیول کا لکھنا پڑھنا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو جس زمانے میں یہ اسکلفل آرٹ ہوا کرے
ایک ماہرین کا شعبہ ہو، اس زمانے میں اورلی بولنا، زبانی ایک دوسرے تک بات کو پہنچانا، یہی طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اور جب یہ طریقہ اپنایا گیا تو ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی جنگ ہوئی ہو تو جنگ کو وہ گانے کی شکل میں ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے، شادی کا گانا ہو تو شادی کا گانا ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے، کنویں کا گانا ہو تو کنویں کا گانا پہنچاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ اورلی زبانی ایک دوسرے تک پہنچایا جاتا تھا، ایک نسل سے دوسرے نسل، دوسرے نسل سے تیسرے نسل، یہ زمانے تک ایسا چلتا گیا۔ ماہرین بھی بتاتے ہیں کہ یہ خصوصیت کہ کنویں والا گانا یہ بائبل میں آپ کو آج بھی ملتا ہے۔ اگر نمبرز چیپٹر 21 ورس نمبر 17 میں پڑھیں تو کنویں والا گانا وہاں پر ذکر ہے کہ یہ کنویں والا گانا ہے۔ شادی والا گانا بھی، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وار والا، جنگ والا گانا، سانگ آف ڈیبورا، وہ بھی ہم کو ملتا ہے۔ بلکہ اگر بائبل اٹھا کے دیکھیں ججز چیپٹر 5 ورس نمبر 1 to 32، آپ کو دوسرے بائبل کے حصوں کے مقابلے آگے پیچھے آپ بائبل میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ چیپٹر 5 ورس نمبر 1 to 32 پورا سانگ کی شکل میں، گانے کی شکل میں مرتب ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی بائبل ہم اٹھائیں، اگر یہ چیپٹر آپ کو دکھائیں کہ کس طریقے سے یہ چیپٹر ہے تو ججز چیپٹر 5 نمبر کے باب اور 1 سے 32 نمبر کی آیتیں تک یہ جو ہے ایک گانا ہے، جنگ کا گانا، جو میں بتا رہا تھا کہ کوئی بھی بائبل اٹھائیے آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گانے کی شکل میں لکھا گیا۔ جیسے یہ چیپٹر نمبر 5 ہے، چیپٹر نمبر 5 یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے پہلے دیکھو کس طریقے سے یہ لکھا گیا ہے اور 5 نمبر کے چیپٹر سے کس طریقے سے اس کی لکھاوٹ ہے۔ اگر یہ لکھاوٹ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ گانے کی شکل میں ہے، اور یہ لکھاوٹ ہی دیکھ کر کے آپ کو پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو جب پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ گانے کی شکل میں ہے۔ بلکہ یوں شروع ہوتا ہے، اینڈ آن دیٹ ڈے ڈیبورا along with براک، ڈیبورا کے ساتھ میں اس دن براک the son of ابینوم کا بیٹا broke out in song saying، یہ گانا گانے لگا اور یہ کہا، اور پھر وہ گانا شروع ہو جاتا ہے 2 نمبر کی وقت سے۔ تو اس طریقے سے گانے کی شکل میں باتیں ایک دوسرے سے پہنچایا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابیں وہ گانے کی شکل میں زبانی پہنچایا گیا۔ لیکن اگر یہ منظم طریقہ نہیں ہے، اگر یہ آرگنائزڈ وے نہیں ہے، تو ہر کوئی اگر وہ یاد کر رہا ہے اور اپنی بات کو پہنچا رہا ہے تو وہ مختلف باتیں ہوا کریں گی، اور وہ باتیں دھیرے دھیرے تبدیل ہوتے ہوتے کیا سے کیا بن جائے۔ بلکہ اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ جو تاریخ کی بات ہوا کرتی تھی وہ تاریخ دھیرے دھیرے بدل کر کے کہانی قصے میں تبدیل ہو جاتی تھی، بلکہ کہانی قصے سے بھی بڑھ کر کے جو باتیں پہلے حقیقت ہوا کرتی تھی وہ تبدیل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاتی تھی کہ وہ خیالی باتیں ہو جاتی تھی، امیجنیٹو باتیں ہو جاتی تھی، فیبلز ہوا کرتے تھے۔ اور اس کی مثال آپ بائبل میں بھی ایسی پائیں گے کہ اس کی مثال ملتی ہے اسی چیپٹر کے اندر یا اسی بک کے اندر، ججز چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 7 to 21 کے اندر۔ میں اردو بائبل بھی لایا ہوں، اردو بائبل میں اگر ہم یہ چیپٹر دیکھیں گے تو میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس کو سمجھیں گے کہ یہ زبانی بولتے بولتے کیا سے کیا بدل گیا۔ میں چیپٹر نمبر 9 ججز قضا اس کو بولتے ہیں، ورسز 7 to 21 پڑھتا ہوں، جس کے اندر دیکھو یوں لکھا ہے، جب یوتھم مطلب جوتھم، دوسری بائبل میں آپ اس کو پڑھیں گے جوتھم، جب یوتھم کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرزیم کے چوٹی پر کھڑا ہوگا، مطلب جا کر کے وہ ایک پہاڑی پر، کوہ گرزیم کی پہاڑی پر کھڑا ہوا۔ اور شارٹ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پر کھڑا ہو کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگو میری بات کو سنو، اگر میری بات کو نہیں سنو گے تو خدا تمہاری بات کو نہیں سنے گا۔ اور پھر وہ اپنی بات کو کیا سنانا چاہتا ہے وہ دیکھیے، پکار کر سنے، اس نے کہا اے سکم کے لوگوں میری سنو
تاکہ خدا تمہاری سنے۔ ایک زمانے میں درخت چلے تاکہ کسی کو بادشاہ بنائے مسح کر کے، سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر، زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر، ہمارے پر بادشاہت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلے سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو ہمارے اوپر سلطنت کر، یعنی ایک درخت، سارے پیڑ مل کر کے دوسرے درخت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر حکومت کر، وہ انکار کرتا ہے تو دوسرے پیڑ کے پاس جاتے ہیں، دوسرے درخت کے پاس جاتے ہیں اور کہتا ہے تو ہمارے اوپر حکومت کر۔ پیڑ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہ خیالی نہیں، امیجنیٹو نہیں، فیبل نہیں تو کیا ہے؟ تو اس طریقے سے بائبل مختصر میں یہ کہوں کہ اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ یہ دھیرے دھیرے زبانی طور پر ایک دوسرے سے تبدیل ہوتا گیا اور ایک دوسرے سے منتقل ہوتا گیا۔ کتنا سچ کتنا جھوٹ اس کا کوئی معیار نہیں، اس کا کوئی آرگنائزڈ وے سے ہم پتہ نہیں لگا سکتے، لیکن انشاءاللہ اپنی بات کو ہم جاری رکھیں گے۔ دوسری نشست میں میں اپنی بات کو ان آیتوں سے ختم کرتا ہوں جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ ہم وہ مومن ہیں جو ایمان لاتے ہیں پہلی کی کتابوں پر بھی اور بعد کی کتابوں پر بھی اور آخرت میں یقین کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب يا داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات پچھلی مرتبہ یہ ہو رہی تھی کہ زبانی طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابیں یا نیو ٹیسٹمنٹ کی کتابیں ایک نسل سے دوسرے نسل تک منتقل ہوتی گئیں، اور یہ کوئی منظم طریقہ نہیں تھا، بلکہ پورے کے پورے لوگ جو ہے یہی طریقہ اپناتے تھے کہ شادی کا گانا ہو یا جنگ کا گانا ہو یا جیتنے کا گانا ہو، اور اس کی مثالیں ہم نے دیکھی بائبل میں کہ کس طریقے سے یہ گانے موجود ہیں۔ اور یہ بھی بات ہم نے دیکھی کہ جو زبانی طور پر بات پہنچائی جاتی ہے اور وہ 100 سال 200 سال 300 سال تک اسی طریقے سے اگر چلتا جائے اور اس کے اوپر کوئی پکڑ نہ ہو، کوئی آرگنائزڈ وے نہ ہو، کوئی منظم طریقہ نہ ہو، تو بات کچھ کا کچھ ہو جاتی ہے، تاریخ کہانی قصے میں بدل جاتا ہے، اور پھر وہ باتیں خیالی بھی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی ایک مثال ہم نے ججز 9 نمبر کے باب اور 7 سے 21 نمبر کی ورسز کے اندر ہم نے بائبل میں دیکھا، اور اس کو اردو زبان میں اردو بائبل میں نے پڑھ کے سنایا
کہ किस तरीके से जोथम वो एक पहाड़ी पर चढ़ता है और फिर लोगों से ये कहता है कि लोगों मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो खुदा तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। एक मर्तबा क्या होता है कि जैतून के पेड़ के पास में सारे दरख्त मिल करके जाते हैं और जैतून के पेड़ को कहते हैं कि तू हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करेगा, तू हमारे ऊपर सल्तनत कर। जैतून का पेड़ कहता है कि मेरी चिकनाहट, मेरा तेल जो मैं खुदा के लिए इस्तेमाल होता हूँ, लोगों के लिए इस्तेमाल होता हूँ, तो क्या उसको छोड़ करके मैं बादशाहत करूँ? और उसका वो इनकार करता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ दरख्तों के पास में वो पेड़ जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये जो 5 किताबें जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रॉनमी, पहली 5 किताबें जो ओल्ड टेस्टामेंट की हैं, उनको वो मूसा अलैहिस्सलाम से मुंसलिक करते हैं, कहते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखी। क्या ये किताबें जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको लिखी हैं? अगर आप खुद भी इसको पढ़ेंगे तो खुद इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ये लिखा हुआ नहीं है। और ये बात अभी अभी नहीं बल्कि सदियों से ये बात चली आ रही है। शुरू के लोगों ने, ईसाइयों ने और यहूदियों ने, शुरू के लोगों ने तो इसको मूसा अलैहिस्सलाम से जोड़ दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखा है। लेकिन बाद के लोगों ने जब इसके ऊपर तहकीक करना शुरू की, जब इसको पढ़ना शुरू किए, तो लोगों में शुबहा पैदा होना शुरू हुआ कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तो नहीं हो सकती, मूसा अलैहिस्सलाम इस तरीके से तो नहीं लिख सकते। और ये सदियों से चला आ रहा है। और धीरे धीरे अब वो मुकाम पहुंचा है कि सारे के सारे लोग, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हों, चाहे वो रोमन कैथलिक के पादरी हों, सारे के सारे लोग इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम या मूसा की तरफ से ये लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो स्कॉलर्स हैं, जो तहकीक करने वाले हैं, जो आला किस्म के नॉलेजेबल लोग हैं, वो लोग ये बात को तस्लीम करते हैं। आम जनता या आम पब्लिक या वो मिशनरी जिसको ये फिक्र है कि दावत वो आम करे ईसाइयत की, उसको ये बात हजम नहीं होती है और ये वो तस्लीम करने को तैयार नहीं होगा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से नहीं है। क्योंकि अगर ये बात मान जाता है तो फिर उसकी तबलीग ही ख़त्म हो जाएगी कि ये किताब अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी। लेकिन हम उस बात पर आते हैं कि किस तरीके से ये नतीजा अखज़ हो पाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की ये लिखी हुई किताब नहीं है। सबसे पहले जिसने बात उठाई वो 11वीं सदी ईस्वी के अंदर इसहाक, आइज़ैक, वो अपनी ज़बान में बोलते हैं, आइज़ैक इब्न यशूश, आइज़ैक इब्न यशूश या इसहाक इब्न यशूश, ये मुस्लिम स्पेन में बादशाह का फिजिशियन हुआ करता था। उसने सबसे पहली मर्तबा जेनेसिस चैप्टर 36, पहली किताब बाइबल की, पैदाइश बाब नंबर 36 के अंदर इडोमाइट्स एक कौम है, वो बादशाहों का जिक्र है और उनका शिजरा है, उनका जीनियोलॉजी है। बाइबल जो यह पढ़ेगा वो देखेगा कि बाइबल के अंदर शिजरे बहुत सारे हैं, ये उसका बाप, ये उसका बाप, ये उसका बेटा, ये उसका बेटा, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर भी 36 नंबर के बाब के अंदर जेनेसिस, पैदाइश, जो पहली किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम से ये मुंसलिक करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखी है, ये पहली किताब है मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक से। इस किताब में बाब नंबर 36 के अंदर आप इडोमाइट्स बादशाहों का जिक्र मिलता है। इडोमाइट्स एक कौम है, हम उसकी तहकीक में नहीं जाएंगे कि ये इडोमाइट्स कौम कौन सी हैं, बल्कि इतना ही जाने कि इडोमाइट्स बादशाह हुआ करते थे, उनकी जीनियोलॉजी वहाँ पर लिखी हुई है जेनेसिस चैप्टर 36 में। इसहाक इब्न यशूश उन्होंने तहकीक की कि ये इडोमाइट्स बादशाह मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के नहीं हैं, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के गुज़र जाने के बाद ये इडोमाइट्स बादशाह वजूद में आए। अब बताओ कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में
وہ لوگ وجود میں آئے اور ان کا ذکر موسیٰ علیہ السلام خود کریں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ کہیں ہم کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات لکھی۔ اب یہ تحقیق جب انہوں نے کی اور لوگوں کے سامنے آیا تو ہنگامہ ہوا اور لعن طعن ہوئی، اور اس طریقے سے ہمیشہ ہوا۔ جب اس طریقے سے کوئی بولتا تھا، اب یہ شخص تو یہودی ہی تھا، تو اس کے اوپر لعن طعن ہوتی تھی، اور لعن طعن ہونے کے بعد میں کبھی کبھی وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، یا کبھی کبھی ان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اس قسم کی ساری باتیں ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد میں 17ویں صدی میں تھامس ہیبس، یہ بھی ایک پادری اور اعلیٰ قسم کے عہدے پر فائز آدمی عیسائیوں میں 17ویں صدی میں، یہ جینیسس یا پہلی 5 کتابوں میں وہ بہت سارے نقائص اور وجوہات نکالتے ہیں کہ ان وجوہات کے بنا پر یہ کتاب جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہم نہیں جوڑ سکتے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ بائبل میں یا پہلی 5 کتابوں میں آپ یہ جملہ بار بار دیکھیں گے، ٹو دس ڈے، آج کے دن تک، آج کے دن تک، آج کے دن تک۔ مثال کے طور پر پیدائش 22 نمبر کے باب اور 14 نمبر کے ورس کے اندر ہے کہ یہ دن، آج کے دن تک اس پہاڑ کو خدا کا پہاڑ کہا گیا اور اسی پہاڑ سے مہیا کیا جائے گا۔ یہ جینیسس چیپٹر 22 22 نمبر کا باب جو ہے وہ اس واقعے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک وہ بیٹا جو ہے اسحاق علیہ السلام ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک اسماعیل علیہ السلام دوسرے جو بیٹے کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کو وہ ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن وہاں بیٹے کی قربانی نہیں ہوتی، اور وہاں پر قربانی ایک مینڈے کی ہو جاتی ہے، کھانے والے جانور کی ہوتی ہے، جس کی یاد میں ہم وہ تہوار مناتے ہیں۔ تو یہ باب اس متعلق ہے، اور اس پہاڑ پر اس بیٹے کو لے جاتے ہیں، اور وہ پہاڑ کا نام اب وہ بولتے ہیں کہ یہ خدا کا پہاڑ ہے اور یہاں سے مہیا کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر یہ جملہ ہے ٹو دس ڈے، یہاں آج تک، یہاں پر یہ پہاڑ جو خدا کا ہے یہاں پر مہیا کیا جاتا ہے۔ تھامس ہیبس کہتے ہیں کہ یہ جملہ آج کے دن تک، آج کے دن تک کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہے، کوئی بھی انسیڈنٹ پیش آ رہا ہے، اس انسیڈنٹ کے بعد میں، اس واقعے کے بعد میں یہ جملہ جوڑ دینا کہ آج کے دن تک، آج کے دن تک، یہ جملہ جب یہ لکھا جا رہا ہے اس واقعے کے دوران، جب یہ واقعہ ہو رہا ہے اس وقت یا اس زمانے میں جب لکھا جائے گا تو اس طریقے سے نہیں کہے گا کہ آج کے دن تک۔ یہ تو تبھی ممکن ہوگا کہ وہ زمانہ کو چھوڑ کر کے بعد کے زمانے میں کوئی لکھے اور پھر یہ کہے آج کے دن تک۔ یہ ایک نقطہ تھامس ہیبس نکالتے ہیں، اور باتوں کے ساتھ ساتھ کہ اس طریقے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب یہ نہیں ہے۔ ڈی لی پیریرے، نام بہت مشکل ہے، فرینچ ہے غالباً، کس طریقے سے اس کا نام پروناؤنس کروں مجھے نہیں معلوم، لیکن جو بھی ہو، وہ بھی ایک ایسے ماہر آدمی تھے اور نالجبل تھے اور اپنے منصب پر، عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے بھی ایسی ہی تحقیق کی، اور ساتھ ساتھ جو باتیں ابن یشوش اور تھامس ہیبس نے بتائی اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دوسری باتیں پیش کیے کہ دیکھیے یہ بھی باتیں ہیں جس طریقے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کتابیں موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک نئی بات پیش کرتے ہیں کہ ڈیوٹرانومی جو استثناء 5ویں کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کی، پہلے ہی ورس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی جوردن ندی کے اس پار سے،
जॉर्डन नदी के उस पार से, अक्रॉस द जॉर्डन, ये जुमला जो है की वर्ड है इसाक डी ले पेरेर के लिए। की वर्ड है कि ये कैसे मुमकिन है उस शख्स के लिए जो जॉर्डन की तरफ हो, वहाँ रहता हो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में, वो ये कहे कि ये बातें मूसा अलैहिस्सलाम ने कही जॉर्डन के उस पार से, जॉर्डन नदी के उस पार से। ये तो तभी मुमकिन होगा कि वो शख्स जो लिख रहा है इस बात को, वो जॉर्डन के दूसरी तरफ हो और मूसा अलैहिस्सलाम जॉर्डन के दूसरी तरफ हो, उल्टे तरफ हो। तो ये इशारा मिलता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से नहीं है, बल्कि किसी और तीसरे आदमी की तरफ से है। बहरहाल फिर लानतान होती है इस शख्स की, और उसी तरीके का हालत जैसे पहले लोगों की हुई वैसे उसकी भी होती है। और शायद हो सकता है जो मुकाम पर फाइज था वहाँ से उसको दस्तबरदार किया जाता है, हटा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग बात के ऊपर अड़े रहते थे कि जो बात हक बात है वो बात है, और उससे पीछे नहीं हटते थे, लेकिन कभी कभी अपनी जान को बचाने के लिए पीछे भी हट जाते थे। उसी तरीके से एक और शख्स स्पाइनोज़ा, इस शख्स ने, ये भी ऊंचे ओहदे पर फाइज थे, उन्होंने भी इसी तरीके से एक नुक्ता निकाला। और ये नुक्ता फिर ड्यूट्रॉनमी इस्तिस्ना, आखिरी किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम की है, 34 नंबर के बाब में, जहाँ पर आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ पर इस बाब के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मौत का जिक्र करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, जब आप ये कहते हो कि ये किताब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से है, इस्तिस्ना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से है, मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखी है, अगर आप ये कहते हो तो इस बाब के अंदर, ये आखिरी किताब है, इस बाब के अंदर 34 नंबर बाब में यहाँ पर लिखा है, मूसा जब 120 साल के हुए तब उनको मौत वाक़े हुई और मोएब जगह पे उनको दफनाया गया, और आज तक नहीं मालूम कि उनकी कब्र कहाँ है। और आगे ये बात आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसा कोई नबी मूसा के बाद में नहीं गुजरा। स्पाइनोज़ा कहते हैं ये तो तभी मुमकिन होगा बाद के ज़माने में कि मूसा के बाद में बहुत सारे नबी आए और फिर वो कंपेयर करे, मुआवजा करे कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं है। तभी तो ये जुमला वो कह सकता है कि आज तक मूसा जैसा दूसरा नबी नहीं गुजरा। तो यकीनन ये बात जो है मूसा की तरफ से नहीं हो सकती, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से नहीं हो सकती। इसलिए ये स्कॉलर भी ये नतीजे पर पहुँचते हैं कि मूसा की किताब ये लिखी हुई नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई शख्स अपनी मौत के बारे में लिखे और ये कहे कि मैं मरा। कोई अपनी ज़िंदगी में, कोई भी हो, कोई भी शख्स ये कह ही नहीं सकता ये जुमला कि मैं 2 साल पहले मरा। ये जुमला मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि जीते जीते वो कहे कि मैं मरा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जीते जीते ये कहे कि मैं मरा, ये पॉसिबल नहीं है। और ये लिखते हैं कि मूसा 120 साल की उम्र में मरे और मोआब की ज़मीन पर उनको दफनाया गया, लेकिन उनकी कब्र कहाँ है किसी को नहीं मालूम। जब ये बातें सामने आती हैं तो ये नतीजा अपने आप निकल आता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं लिखी हैं। और भी बातें आपको मिलेंगी पहली 5 किताबों में, जहाँ से ये नतीजा बहुत आसानी से निकलता है कि ये किताब मूसा की ज़बान से नहीं है, बल्कि और किसी ने लिखा है। किसने लिखा है, किस तरीके से ये वजूद में आया, इंशाअल्लाह हम फिर देखेंगे। और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तहकीक होगी कि किस तरीके से ये 5 किताबें और ओल्ड टेस्टमेंट की किताबें हमारे पास में मुरतब और वजूद में आई हैं। हम इंशाअल्लाह मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर यही गौर करने की बात है कि ये जो चर्चा किया जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से है और ये किताब जो है
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھی؟ کیا دلیل ہے؟ کیا آپ کے پاس میں ایویڈنس ہے؟ صرف کتاب کو دیکھ کر کے اور یہ نتیجہ اپنے دماغ سے پیدا کر لے کہ یہ کتاب فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے. یہ کتاب کا نسخہ آپ کو 9th سینچری میں مل رہا ہے، اور وہ نسخے کو دیکھ کر کے آپ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں اس کے اندر اگر موجود ہیں تو آپ یہ فوراً اخذ کر دو، فوراً نتیجہ نکال لو کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں لکھی ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا اس طریقے سے کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں لکھی، جب تک کہ کوئی دلیل نہ ملے، جب تک کوئی بات ایسی ٹھوس نہ ملے. اور 900 سال کے بعد میں اگر آپ کو نسخہ ملتا ہے یہ، تو بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آپ کو یہ بات بتائے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اگر لکھی ہے بات تو موسیٰ علیہ السلام ہی بتائیں گے، اور یہ باتیں اسی کے اندر موجود ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ لکھی ہیں. تو اس طریقے سے ہم کو باتیں ملتی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، پہلی 5 کتابوں میں، جہاں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں لکھی. یہ جو موت کا ذکر ہم بتا رہے ہیں کہ ڈیوٹرانومی میں استثناء میں 34 نمبر کے باب میں ہے، اسی طریقے سے دوسری کتابوں کا بھی حال یہی ہے. دوسری کتابوں کا بھی حال یہی ہے. ڈیوٹرانومی جو موسیٰ علیہ السلام سے وہ منسلک کرتے ہیں، اگر جشوا اور سیمیول دوسری کتابیں ہیں جو سیمیول سے اور جشوا کے ساتھ میں وہ منسلک کرتے ہیں، تو ان کی کتاب میں بھی ویسے ہی ملتا ہے کہ جشوا اور سیمیول اپنی موت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سیمیول جو ہے ایسے ایسے مرا اور تب اس عمر میں مرا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی موت کے بارے میں کہے کہ میں فلاں فلاں وقت مرا؟ یہ ممکن نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں. لیکن پھر بھی یہ باتیں ان کی کتاب میں ملتی ہیں. عیسائی حضرات دیکھتے ہیں، یہودی حضرات دیکھتے ہیں، لیکن ان کے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہیں، اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی دھڑلے سے، ہٹ دھرمی سے وہی بات کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے. حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو بات حق بات سامنے آ جائے تو اس حق بات کو اپنانا چاہیے اور حق سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے. حق بات اپنانے کے لیے بائبل میں بہت ساری ورسز ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی زبردست مقولہ ہے، سیک ye the truth and truth will set you free. اس بائبل کے حصے کو عیسائی حضرات مانتے ہیں کہ سیک ye the truth and truth will set you free. تو جو حق بات آ جائے تو حق بات اپنانے میں گریز نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنا لینا چاہیے، کیونکہ حق بات اپنانے میں ہی ہماری کامیابی ہے. اسی طریقے سے 1 تھیسالونیئنس چیپٹر 5 ورس نمبر 21 کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے، وہاں پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ ایسے ہی نہ مان لیا کرو جب تک کہ اس کا کوئی پروف نہ ہو. تو جب آپ کی کتاب یہ تعلیم دیتی ہے کہ پروف کے ساتھ میں، حق کے ساتھ میں بات کو اپنایا کرو، تو جب حق بات آ جائے آپ کے سامنے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. میں اپنی بات کو انہی آیتوں سے ختم کرتا ہوں جن آیتوں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی. یہ سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 79 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے ہاتھ سے لکھے اور پھر کہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تاکہ وہ اس سے تھوڑا بہت کما لے. تو لعنت ہو جو کچھ وہ لکھتے ہیں، اور لعنت ہو جو کچھ بھی وہ اس سے کماتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب.